اسمبلی کی یہاں پہ پارلیمانی کمیٹی آئی ہوئی ہے برائے سی پیک، ان کے چیئرمین جناب شیر علی ارباب صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی میں ہمارے ایم این اے اسلم بوتانی صاحب، نور عالم خان صاحب، اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ظہور بلیدی صاحب جو پلاننگ کے ہمارے بلوچستان کے منسٹر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قابل احترام جو افسران ہیں بلوچستان کے، اور تاجر برادری یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہاں پہ صافی برادری بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور یونیورسٹی سے بھی نوجوان تمام لوگ یہاں پہ آج موجود ہے۔ السلام علیکم۔ مجھے آج بہت خوشی ہے کہ ہماری جو سی پیک کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس کا آج یہاں پہ ایک اجلاس بھی بلایا گیا، اور ایک موقع فراہم کیا گیا کہ یہاں پہ وہ جو کمیٹی جو کام کر رہی ہے وہ بلوچستان کے تاجر برادری کو بھی بتا سکیں، یہاں کی جو تمام جو طبقہ ہائے کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے رکھ سکیں اپنا مقدمہ بھی، اور انہیں بتا سکیں کہ کس طرح ہم نے اور آپ نے یہ جو ایک عظیم منصوبہ ہے جو 2013 میں شروع ہوا سی پیک، وہ منصوبہ جو سب سے پہلے ون بیلٹ ون روڈ کے نام سے تھا، اور جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آج کے دور میں پوری دنیا متوجہ ہے اس منصوبے کی طرف، اور جو تقریباً 60 سے زیادہ ممالک کو کنیکٹ کرے گی انشاءاللہ، اور گوادر اور بلوچستان میں سمجھتا ہوں مین کلیدی کردار ہے اس پورے سی پیک کے اندر۔ اور اس سی پیک میں جو منصوبے شامل ہیں، جو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے انفراسٹرکچر کا ایک مضبوط عنصر ہے، روڈز کا جال بچھ رہا ہے پورے پاکستان میں، اور خصوصاً بلوچستان کے اندر بھی، پھر یہاں پہ جو ہے انڈسٹریل زونز بننے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے، میرا خود تعلق بھی بلوچستان سے ہے، کہ کس طرح ہم اور آپ جو پاکستان میں بھی اس 74 سال میں پیچھے رہ گئے، کس طرح ہم پاکستان کے بھی دوسرے حصوں کے مقابلے میں آئیں، اور اس منصوبے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اقتصادی طور پر بھی، معاشی طور پر، ٹیکنیکل طور پر، ہر طور پر مضبوط کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک بہترین موقع ہے یہ ہم سب کے پاس، اور اس کے اندر جب تک میں سمجھتا ہوں کہیں پہ بھی کبھی بھی کوئی انویسٹر نہیں آتا جب تک وہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہتر نہ ہو، جب تک وہاں پر آپ کو جو پلاننگ ڈویژن ہے، جو پلاننگ کرنے والے لوگ ہیں، وہ ایک اچھی پلاننگ نہ کریں، اور یہ کمبینیشن جو ہے یہ کامرس کے لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کی جب تک پلاننگ کمیشن، پلاننگ کے لوگ پلاننگ صحیح نہیں کریں اپنے اس موروثی حالات کے مطابق، تو آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا ان چیزوں کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سی پیک کے حوالے سے موجودہ حکومت بہت زیادہ سنجیدہ ہے، پوری کوششیں کر رہی ہے۔ ابھی آپ کو بتایا بھی گیا کہ جو منصوبہ لوگ تو نہیں چاہتے، اکثر ممالک بھی آپ کے نہیں چاہتے کہ یہ منصوبہ کامیاب ہو، ہم اور آپ ترقی کر سکیں، آگے آ سکیں ممالک میں آپس میں، یہاں سے وسطی ایشیا تک اور جنوبی ایشیا تک، اور یہاں سے جو ہے وہ آپ کے عرب ممالک تک جو کنیکٹیوٹی ہے وہ کسی طرح ہو اور ہم ہب بن سکیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سی پیک میں جو دو میجر ملک ہیں، پاکستان اور چائنا، اور پھر پاکستان کے اندر بلوچستان، گوادر، یہاں پہ ہمارے گوادر کے ایم این اے اسلم بوتانی صاحب بھی موجود ہیں، اور پوری وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری یہ جو قائمہ کمیٹی ہے شیر علی ارباب صاحب کی جو زیر نگرانی، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ علاقے جو پاکستان میں پیچھے رہ گئے ان کو سب سے زیادہ توجہ دی جا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک بہترین موقع ہے پاکستان کے پاس کہ وہ ملک چائنا جس نے تیزی سے ترقی کی، جس نے تیزی سے اپنے انسانوں کی زندگی بہتر کی، اس ملک کے ساتھ، اور وہ ملک جو ہمیشہ ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، پاکستان کا درینہ دوست، یہ منصوبہ اس کے ساتھ مل کے بنایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ بہت سے جو ہمارے تاجر برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ، انہوں نے یہ بتایا کہ شاید خصوصی مراحت دی جائیں گی ان کو، اور ہمارے تاجروں کو نہیں دی جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے، ہمارے تاجروں کو اٹھانا چاہیے، اور ہم سب کو بلوچستان میں، گوادر میں ان
اکنامک زونز میں ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ پوری دنیا سے انویسٹرز آئیں. دیکھیں کامیابی جب ہوتی ہے جب آپ کے پاس انویسٹر آئے اور آپ کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے وہاں پہ جابس کی بھی, وہاں پہ ٹیکنیکل لوگوں کی بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح مجھے بہت خوشی ہے ابھی بتایا گیا کہ چائنا کی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جو بہترین انسٹیٹیوٹ ہے وہ آ کے یہاں پہ پورا 3 سال تک ہمارے جو نوجوان بچے بچیاں ہوں گی ان کو ٹیکنیکل تعلیم دے گا, ہنر مند ان کو بنائے گا. تو یہ بھی بہت لازمی ہے کہ جب تک دیکھیں چائنا کے آنے سے ہمیں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر, ہمیں شپنگ کے اندر, ہمیں جو ہے وہ آئی ٹی کے اندر, ہمیں ٹیکنالوجی کے اندر ان سے مدد ملے گی, سیکھنے کا ایک موقع ملے گا. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ اسکلفل ہو جاؤ. وہ قومیں جو اسکل ہے جن کے اندر, جو باہر وہی چیز ایکسپورٹ کرتی ہیں جو ان کے پاس ہو. تو ہمیں بھی ایک اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم گوادر سے اپنے بلوچستان کی اور پاکستان کی تقدیر بدلیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین موقع ہے اور یہ آج کا یہ جو بیٹھک ہے ہماری, یہ وہ خدشات کو دور کرے گی. اور ہمارے جو تاجر برادری ہیں جو بلوچستان کے, جو پہلے سے ہی مسائل کا شکار ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ چمن بارڈر یا ایران سے جو زیادہ ہماری تجارت ہے, اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی ہب کے علاوہ کوئی اتنا بڑا انڈسٹریل زون بھی نہیں ہے, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم یہاں سے جو ہے وہ پورے پاکستان میں دے سکیں. یہ ایک اب موقع آ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک مستقل بنیادوں پر کام کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیٹی کو چاہیے کہ وہ جو کوئٹہ کا سب سے بڑا شہر ہے, بلوچستان کا کوئٹہ, اس کے جو نزدیکی, جو سب سے زیادہ نزدیکی جو زون ہے, اکنامک زون جو بننے جائے گا بوستان, اس پہ خصوصی توجہ دے کہ یہاں پہ ملٹی کلچر ہے. کوئٹہ تمام قومیں رہتی ہیں, تمام قوموں کے بچوں کو, لوگوں کو روزگار کے لیے سب سے بہترین میں سمجھتا ہوں موقع ہے بوستان انڈسٹریل زون, کہ اس کو کسی طرح ہم تیزی سے کمپلیٹ کریں اور وہاں پہ بھی موقع فراہم کریں کہ انویسٹرز آ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنانے کی بہت ضرورت ہے, اور اس کا جال بچھانا چاہیے پورے بلوچستان میں کہ ہر علاقہ, آپ کو پتہ ہے 44% ہے رقبے کے حساب سے پاکستان کا بلوچستان. تربت سے اگر آپ یورپ کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ فاصلہ ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا جال بچھائیں. خصوصاً کوئٹہ میں بھی ایک اس طرح کا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے سیپیک کے حوالے سے, کہ تمام لوگ یہاں پہ جو ہے وہ ہنرمند ہو سکیں ہمارے بچے, اور وہ ہنر جو ہے جو بھی فیکٹریاں لگنے جائیں گی یا جو بھی شپنگ کا کام ہوگا گوادر میں, تو زیادہ سے زیادہ یہاں کا نوجوان جو ہے وہ وہاں پہ جائے اور اس کو جابس اپرچونٹی بھی ملیں اور روزگار کے مواقع ملیں سیکھنے کے, اور وہ آگے جا کے جو ہے وہ وہاں پہ اپنا ہنر دکھا سکے. تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے, ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس منصوبے کو جلد از جلد کامیاب کریں. اس میں سب سے اہم کام جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کا بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں, کوئی بھی انویسٹر نہیں آتا جب تک آپ کے جو ہے وہ سیکورٹی کے حالات صحیح نہیں ہوں. تو اور سب سے بڑی چیز پھر یہ ہوتی ہے کہ جس علاقے میں جس طرح گوادر ہے, تو وہاں پہ اگر مقامی لوگ مطمئن نہ ہوں تو کبھی بھی ہم اور آپ وہاں پہ نہ انویسٹمنٹ لے کر جا سکیں گے, نہ وہاں پہ ہم کامیاب ہو سکیں گے. تو میری گزارش ہے, ہمارے پلاننگ کے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں اظہار بلیدی صاحب بھی, کہ ایک بلوچستان کی حکومت بھی, وفاقی حکومت بھی مل کے ایک ایسی پلاننگ کرے کہ وہاں کے جو مقامی افراد ہیں ان کے جو سب سے پہلے جو خدشات ہیں اس کو دور کیا جائے, ان کی زندگیوں میں بہتری لائی جائے, اور جب وہ مطمئن ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ امن و امان بھی بہتر ہوگا, اور وہاں پہ انویسٹر بھی آئے گا, اور ہمارا یہ منصوبہ بھی کامیاب ہوگا. آپ تمام کا بہت بہت